السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم عقیلہ ہاشمی کا پیارا سا ایک چھوٹا سا افسانہ پڑھیں گے جس کا نام ہے سونے مکتے لال سوٹ۔ چلیں جی، پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی والے گھر میں کان بڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ بڑی سی LCD پر لگے گانے پھولوں کے ساتھ لڑکیاں رقص کی مشق کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنکھاں سرمے کالیاں، جسم میں کچدانی، سونے مکتے لال سوٹ پایا بڑا ہی جچدانی۔ ارے چچی آنٹی کو تو اٹھاؤ۔ ناچتی ہوئی لڑکیوں کی نظر میک اپ کرتی چھمی آنٹی پر پڑی۔ گانے کی ریہرسل میں آنٹی چھمی شامل ہو جائیں تو سمجھو وہ گانا سپر ہٹ تھا۔ ہاں ہاں بھائی، اس کے بغیر تو ہر محفل ادھوری ہے، بلکہ یہ تو ہر محفل کی جان ہے۔ بلاؤ اسے ادھر۔ وہ جو وہاں موجود عورتوں کا میک اپ کرنے میں مصروف تھیں، ان کی بات سن کر فوراً ہاتھ سے برش چھوڑ کر لڑکیوں کی ٹولی میں کود گئیں۔ سونے مکتے لال سوٹ پایا بڑا ہی جچدانی۔ ان کا ایک سٹیپ آج بھی لڑکیوں سے کہیں جانور تھا۔ کمرے میں موجود ساری عورتیں اٹھ کر انہیں داد دینے قریب چلی آئی تھیں۔ اب تالیوں کی صورت وہ سب سے داد وصول کر رہی تھیں۔ ہر فن مولک شخصیت کی مالک چھمی آنٹی ہر محفل کی جان تھیں۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہ تھا جو انہیں کرنا نہیں آتا تھا۔ میک اپ سے لے کر کوکنگ اور کوکنگ سے لے کر گھر کی تزئین و آرائش، سارے کاموں میں ماہر تھیں۔ یہی نہیں، پہننے اوڑھنے کا بھی ایسا سلیقہ تھا جو ان کی دونوں بہوؤں کو نہ تھا۔ تیار ہو کر ان کے ساتھ چلتیں تو دیکھنے والے آج بھی انہیں ان کی بہن کہہ دیتے تھے۔ واہ واہ چھمی باجی، تسی کمال ہو۔ کمال نہیں بھائی، یہ لفظ باجی کے لیے تھوڑا پڑتا ہے، باجی تو لاجواب ہے۔ خاندان کی ساری عورتیں ان کی گرویدہ تھیں، ان کے رقص کے انداز کو سراہ رہی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور تحسین بڑی بہو اندر آ گئی۔ پھوپھو آپ یہاں ہیں؟ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت بتا رہی تھی کہ کوئی کام گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکیوں کے دائرے سے باہر نکل آئیں۔ کیا بات ہے، تیرے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ اس کی عادت تھی جہاں کوئی 4 بندے خوشی سے بیٹھے ہوتے، وہ اسی طرح کسی انہونی کی صورت نادل ہو کر محفل کا سارا مزہ کرا کر ڈالتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، اس کے پیچھے پیچھے کھلے دروازے سے کنزا، ان کی جو پوتی تھی، ایک عدد پیکٹ اٹھائے آ گئی تھی۔ انہوں نے صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بیزاری سے دونوں کی طرف دیکھا۔ انا، یہ کو دے گیا ہے، کھولو تو ذرا ہم بھی دیکھیں اس میں کیا ہے۔ اسی پیکٹ کے بارے میں تحسین اسے بتانے آئی تھی، جسے کنزا کے ہاتھ میں دیکھ کر وہاں موجود ساری عورتیں ان کے گرد اکٹھی ہو گئی تھیں۔ کھولو بھائی، کس نے بھیجا ہے یہ تحفہ؟ دونوں ماں بیٹی تحسین اور کنزا کے چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا پیکٹ میں جو کچھ بھی تھا وہ دونوں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں، بلکہ دیکھ کر دلی صدمے کا شکار بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ تحفہ اویس کے گھر سے آیا ہے، کھولو اور دکھاؤ اپنی دادی کو بھی۔ تحسین کا جی چاہ رہا تھا ہونے والے داماد کے گھر سے آئے اس تحفے کو ڈبے سمیت اٹھا کر چولہے پر رکھ کر جلا ڈالے۔ کوئی بھلا ایسا بھی کرتا ہے؟ وہ جو پچھلے پورے ایک ہفتے سے مایوں کے جوڑے کا انتظار کر رہی تھی، کتنے ارمان تھے کہ وہ لوگ مایوں کا سوٹ لائیں گے تو چھوٹا سا فنکشن ہو جائے گا، کھانا وہ گھر پر بنا لیں گی، ساس سہاگنیں مل کر کنزا کو تیل لگا کر مایوں کا جوڑا پہنا دیں گی۔ لیکن یہاں تو سرے سے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ سادہ سا پیلا جوڑا، وہ بھی آن لائن بھیج دیا گیا تھا۔ نہ کیک، نہ چوڑیاں، نہ مہندی، نہ پھول، نہ گجرے۔ پیکٹ کھلا تو اسے دیکھ کر بھی چھمی کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بچی کا کوئی ارمان پورا نہ کیا تھا۔ ایک خالی جوڑا ردا نے روانہ کر دیا تھا۔ بشریٰ کنزا کی ساس نے دیکھا، امی یہ سادہ سا جوڑا پہنے گی میری بیٹی، ساتھ میں نہ پھولوں کا کوئی زیور، کان سے پکڑ کر یوں بھیج دیا ہے جیسے وہ دوسرے ملک میں رہتے ہوں۔ تحسین کی حالت رونے والی ہو رہی تھی۔ اتنی بے قدری! ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کوئی مایوں کا جوڑا پارسل بھی کرتا ہے؟ جس روز سے رشتہ ہوا تھا اویس کی فیملی کی کوئی ایک بھی ادا سے نہ بھائی تھی۔ یہ تو ساس نے پکڑ کر زبردستی رشتہ کروا دیا تھا، ورنہ وہ اس رشتے پر راضی نہ تھی۔ اب ذرا سی بات ہوتی تو فوراً ان کے پاس شکایت لے کر آ جاتی۔ اب تو یہ حال تھا کہ ایک صرف چھمی ہی نہیں، وہاں موجود ساری عورتیں دانتوں تلے انگلیاں دبائے جوڑے کا معائنہ کر رہی تھیں، اور کنزا تو یہ موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ نہ میری بچی نہ رو، تو ایسے رو رہی ہے جیسے آج ہی تیری رخصتی ہو رہی ہے، بس کر دے اب، کیا اتنی سی بات پر رو رو کر دریا بہا ڈالے گی؟ یہ نیر کہاں سے برسے ہو، یہ بدلی کہاں سے آئی ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جوڑا دیکھ کر چھمی کا دل بھی رنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن ان کی خوبی تھی کہ وہ اپنے دل کی کیفیت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ چپ کر جا میری بچی، ایک دفعہ اویس کو ہمارے ہتھے چڑھ جانے دے، پھر دیکھنا میں کیسے اس کے کان کھینچتی ہوں۔ کنزا کو خوش کرنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ شادی میں چند دن باقی تھے، اب فضول باتوں کو بنیاد بنا کر رونا بیکار تھا۔ انہوں نے اویس کی بات کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن دادو
میرا مائیوں کا ڈریس۔ اسے اپنے جوڑے کی فکر ستا رہی تھی، وہ تو سوچ کر پاگل ہو رہی تھی یہ بیکار سوٹ دیکھ کر اس کی فیملی میں کتنی باتیں سنیں گی۔ چلو ہم ابھی تمہارے مائیوں کے ڈریس کا آرڈر دیتے ہیں، ابھی کچھ دیر میں ڈریس گھر آ جائے گا، پھر تو تم خوش ہونا۔ دادو نے اس کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر ڈالا تھا۔ وہ پیکٹ میں بڑے بڑے سپے دھکیلتی دادی کے گلے آ لگی۔ یوں کرو، یو آر دا گریٹ دادو آف دی ورلڈ۔ اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، وہ اس کا ماتھا چوم کر دوڑ گئی تھی۔ انہیں گندا کی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے جانے تحسین نے ساس کو گھیر لیا تھا، اس کے جانے تک تحسین نے ساس کو گھیر لیا تھا۔ اب تو آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، لیکن یہ تو روز روز نہیں ہو سکتا۔ اب تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ شادی کا ڈریس بھی کوئی اچھا نہیں لانے والے، تو کیا ہم گندا کا ولیمے کا ڈریس بھی خرید کر رکھیں؟ انہوں نے عارضی طور پر مسئلہ حل کیا تھا، اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی، وہ تو صرف بچی کو خوش کرنے کے لیے ایسا بول دیا تھا، ورنہ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ ایسے کاموں کے شروع میں دلوں میں بال آ جائیں تو ساری زندگی خلیج کی طرح ساتھ چلتے ہیں۔ وہ تو بچی ہے تحسین، لیکن تم تو عقل سے کام لو، جوڑوں سے گھر نہیں بنتے۔ ہاں، برباد ضرور ہو جاتے ہیں۔ فیملی کی ساری بڑی بڑیاں وہاں موجود تھیں، جو چھمی آنٹی کی عقل مندی پر دانت دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ گندا اور اویس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، فون پر ہوئی دوستی بہت جلد محبت کا روپ دھار گئی تھی۔ ایک ہی سیکٹر میں رہتے تھے، ایک ہی جیسا اسٹیٹس تھا، رشتہ ہو جانا کوئی ایسی انوکھی بات نہ تھی، لیکن تحسین کو اویس کی فیملی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اس نے پہلی بار ہی اویس کے گھر سے ہو کر آنے پر ساس لفظوں میں جواب دے ڈالا تھا۔ نعیم شوہر کا بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا خیال تھا۔ وہ لوگ اسٹیٹس میں تو ان کے باہم پلہ تھے، لیکن جتنے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا، کسی ایک کی رائے بھی ان کے بارے میں اچھی نہ پائی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کڑی منڈا راضی تے کی کرے گا قاضی۔ کنزا ماما پاپا کی طرف سے صاف جواب پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اویس کو پانے کا سوچ چکی تھی۔ اس نے اویس سے مل کر گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا۔ وہ تو بلا ہو توبہ چھوٹی بہن کا، جس نے بروقت دادی کو مطلع کر دیا تھا۔ سمی نے اسی رات گھر سے بھاگتے ہوئے عین موقع پر کنزا کو گیٹ کے پاس پکڑ لیا تھا، جب سارا گھر نیند میں مدہوش پڑا تھا۔ اویس باہر گاڑی لے کر اسے لینے آ چکا تھا، تب بھی انہوں نے بڑی سمجھداری سے اویس کو سمجھا بجھا کر وہاں سے چلتا کیا۔ انہوں نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی وہ یہاں سے چلا جائے تو وہ ہر قیمت پر ان کی شادی کروا کر رہے گی۔ کنزا اور اویس سے اس رات کا کیا وعدہ انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ کس طرح نعیم اور تحسین کو راضی کیا تھا، یہ وہی جانتی تھیں، لیکن انہوں نے عقل مندی سے بوچی کو ہاتھ پکڑ کر غلط راہ سے موڑ لیا تھا۔ اب تحسین چھوٹی چھوٹی شکایت لے کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی، اویس کے ہاں سے ہوں بھی کیا جاتا، وہ تو ساس کے سر پر آن کھڑی ہوتی۔ دیکھ لیں، آپ کو ہی شوق چڑھا تھا یہ رشتہ کرنے کا، یہ لوگ تو اس قابل ہی نہ تھے کہ ہم انہیں بیٹی دیتے۔ بات مائیوں کے جوڑے سے شروع ہوئی تھی، آگے تو بہت سے مرحلے پڑے تھے۔ کوئی ایسا کرتا ہے اکلوتے بیٹے کی شادی، اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ ون ڈش ہی لگائی تھی تو مٹن لگا لیتے، وہ بھی چکن کھلا کر بڑی بہادری دکھائی ہے۔ اور کپڑے دیکھے تھے ان کی بیٹیوں کے، اور خود بشریٰ نے کیا پہنا تھا بھلا؟ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا گھٹیا نٹ پہنتا ہے؟ ہزار روپے والے ڈریس تھے سب کے۔ شادی ختم ہو گئی تھی، لیکن باتیں تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ کوئی ڈھنگ کا جوڑا میرا بھی نہیں بنایا، سارے جوڑے اتوار بازار سے خریدے ہیں انہوں نے، تو میرا تو دل ہی نہیں کر رہا ان کپڑوں کو بھی دیکھنے کی طرف دیکھوں۔ کنزا کا چاؤ بھی 2 دن ہی میں اتر گیا تھا۔ منہ دکھائی میں کیا دیا ہے اویس نے؟ تحسین ٹٹولتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، جس کے گلے یا ہاتھوں میں کہیں بھی منہ دکھائی کا تحفہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی دی ہے اس نے، جب چھوٹی انگلی سے دھان پانی سی انگوٹھی اتار کر مما کی طرف بڑھائی تھی تو تحسین کے ساتھ ساتھ طوبیٰ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ منہ دکھائی کا تحفہ ہے؟ ہنستے ہنستے ان کے پیٹ میں بل پڑ گئے تھے۔ یہ منی سی رنگ ایسے جیسے کسی بچے کو چاکلیٹ دے کر بہلا دیا گیا ہو۔ ہنی مون پر جانے کا بھی ارادہ ہے بروہدار کا، یا بس یہیں سمندر کی آتی جاتی لہریں گنوا دے گا؟ تحسین کی تسلی نہ ہو رہی تھی، ایک ہی پھیرے میں سارے سوال کر ڈالے۔ اویس تو اپنی مما کے سامنے بولتا ہی نہیں، میں نے پوچھا تھا تو کہنے لگا امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کنزا کو بھی 4 ہی دنوں میں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے، سب چکنا چور ہو گئے۔ چھمی پاس بیٹھی خاموش سی سب سن رہی تھی، جانتی تھی تحسین کی یہی حرکتیں رہیں تو کنزا اپنے گھر کبھی آباد نہ ہو پائے گی۔ بیٹا ماں باپ سے پوچھنا تو اچھی بات ہے، اس کی امی ضرور اس سے کہیں گی کہ تمہیں لے کر کچھ دنوں کے لیے سیر کر کے آئے۔ انہوں نے کنزا کو سمجھاتے ہوئے پہلی بار ان کی باتوں میں مداخلت کی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کافی
काफ़ी देर से तहसीन इसे मुसलसल इश्तिहाल दिला रही थी। आप कल को क्या मुझसे शादी के बाद तहसीन को बिना बताए तो कहीं नहीं जाएगा ना, अगर वो ऐसा करेगा तो क्या तुम्हारी मम्मा को ये सब अच्छा लगेगा। उन्होंने बिल्कुल वक्त पे चोट की थी। तहसीन ने बुलबुला कर सास की जानिब देखा, जिन्होंने इसके बेटे का हवाला देकर इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो भला कैसे चुप रह सकती थी। वो झट से बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ पुप्पो, इसकी सास की तरह आते ही बहू से सलामी सारे पैसे हथिया लूँ। मैंने तो सोचा है कि मूसा को हनीमून के लिए खुद अपने पास से पैसे देकर भेजूंगी कि जाओ बेटा जाओ, बहू को लेकर सैर करके आओ। इसकी सास ने तो सलामी के सारे पैसे भी इससे ले लिए हैं। तहसीन की शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। वो देख रही थी किंदा के चेहरे पर भी सास के जिक्र से नाखुशगवारी के आसार उमड़ आए थे। वही अवैस जिससे शादी के लिए चंद दिन तक पहले मरी जा रही थी, इससे अब 100 ऐप निकलने लगे थे। कल तक जिसे पाने के लिए वो माँ बाप की इज्जत का सौदा करने पर भी तैयार हो गई थी, अब इसकी इज्जत को अपने घर वालों के सामने नीलाम कर रही थी। और ये सब इसे तहसीन करवा रही थी। वो जान गई थी तहसीन इसे कभी भी एक अच्छी बीवी नहीं बनने देगी और सारी उम्र इसकी ज़िंदगी में जहर घोलती रहेगी। तुम्हें हनीमून के लिए इसके तरले करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नईम से कहकर तुम दोनों के हनीमून का इंतज़ाम करवा दूंगी और तुम्हें इसकी माँ को बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तुम घर नहीं जाओगी। अवैस को फ़ोन करो, वो अपना बैग लेकर इधर ही आ जाए, यहीं से तुम दोनों हनीमून पर रवाना हो जाना। तहसीन सास पर रोब झाड़ते हुए बेटी को अपना फैसला सुनाकर किचन में चली गई, जहाँ रात के खाने के लिए मुलाजमा को हदायत देनी थी। वो उठकर गई तो गिंजा के करीब आन बैठी। कितनी मोहब्बत करती हो तुम अवैस से? दादो का सवाल इसे इस वक्त बड़ा बेमहल लगा। ये क्या बात हुई दादो? अवैस से मोहब्बत ही तो थी, तभी तो इतनी रुकावटें पार करके इससे शादी की है। हाथ में मोबाइल पकड़े इसने थोड़ा शर्मा कर जवाब दिया, ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये तुम्हें कभी भी इसके साथ खुश नहीं रहने देगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों से दिलों में बाल आ जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये बाल बढ़ते बढ़ते खलीज का रूप धार लेते हैं और दो चाहने वाले ना चाहते हुए भी इन खलीजों में बटकर रह जाते हैं। इनका मकसद इसे आगाह करना था। वो जिस खामोशी से मम्मा की बातें सुन रही थी, इससे यही पता चलता था वो इसके इरादों पर आंखों बंद करके चलने को तैयार बैठी थी। अल्लाह ना करे दादू, आप तो ऐसी बातें ना करें। आपको तो पता है मैंने कितनी मुश्किलों से अवैस को हासिल किया है। वो तो जुदा होने का सोचकर काम गई थी। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। कभी अपने दिल से ये बात ना निकालना कि तुमने कितनी मेहनत से इसे हासिल किया है, इसे पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। अब किसी के भी कहने में आकर इसे मत छोड़ देना, भले वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। दादी की बात सीधी इसके दिल पर लगी थी। इसे वो वक्त याद आया जब इसके मिलने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। इस वक्त यही दादी थी जिन्होंने इसका साथ दिया था। तभी इसके मोबाइल पर अवैस का मैसेज आया। स्क्रीन पर इसका तहरीर करता पैगाम पढ़कर वो अपने आप मुस्कुरा दी। क्या कह रहा है? वो इसकी मुस्कुराहट से समझ गई थी कि हो ना हो अब मैसेज अवैस का ही होगा। पागल है, गाड़ी लेकर गेट पर खड़ा है, कह रहा है सबसे नज़र बचाकर बाहर आ जाओ, आइसक्रीम खा कर आते हैं। दादी को क्या कह रहा है? वो इसकी मुस्कुराहट से समझ गई थी कि हो ना हो मैसेज अवैस का ही है। पागल है, गाड़ी लेकर गेट पर खड़ा है, कह रहा है सबसे नज़र बचाकर बाहर आ जाओ, आइसक्रीम खा कर आते हैं। दादू को इसका मैसेज पढ़कर सुनाते हुए वो मुस्कुरा उठी थी। तो जाओ, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? उठो जाओ। इसने हाथ से पकड़ कर इसे सोफे से उठा दिया। लेकिन वो मम्मा, इसे डर था तहसीन को बताए बिना गई तो वो माइंड कर जाएंगी। कुछ नहीं कहेगी वो, मैं इसे समझा दूंगी। और सुनो, आइसक्रीम खाकर घर के लिए भी पैक करवा लेना। सास को जाकर दोगी तो वो इससे खुशी होगी। तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। वो कमरे से निकलकर गेट की तरफ बढ़ रही थी जब दादू के कहे अल्फाज मजबूती से पल्लू में बांधती गेट पार कर गई। किंदा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? थोड़ी देर बाद तहसीनी से ढूंढती हुई कमरे में आई थी। वो तो चली गई। कहाँ? वहीं जहाँ इसे जाना चाहिए था। छम्मी ने इसे किंदा के जाने की इत्तला दी थी, लेकिन क्यों? तहसीन हैरत से सास पर निगाहें टिकाए पूछ रही थी, जिन्होंने किंदा को आनन फानन दौड़ा दिया था। इसलिए कि अवैस इससे बहुत मोहब्बत करता है और वो इससे 2 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लेने आया तो वो कच्ची डोरी से बंधी इसके साथ चल दी। वो जानती थी इनकी बातें भी इस तरह की निराली थी। ज़रूर इन्होंने ही किंजा को अवैस के साथ चलता किया होगा। पुप्पो, आप भी हद करती हैं। भला ऐसे भी कोई अपनी ही पोती को घर से चलता करता है? वो गुस्से से दांत पीसती कमरे से बाहर निकल गई थी और वो बड़ी मुतमईन से अंदाज में टीवी पर लगी किंजा की शादी की मूवी देखने लगी, जहाँ इनके डांस का सीन चल रहा था। सोने
ने मुक्ते लाल सूट पाया बड़ा जचदा नहीं। वो मुस्कुराते हुए सबके खिले खिले रूप को देख रही थी। उन्होंने सोचा शादी का दिन कितना खुशगवार और हसीन होता है। हर माँ अपनी बेटी को अपनी दुआओं के साए में नए घर नई ज़िंदगी की तरफ रुखसत करती है। काश इसकी इस दिन की सोच सारी ज़िंदगी पर गालिब आ सके। आमीन। इस छोटी सी दुआ के साथ वो ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं, जहाँ इन्हें शुक्राने के 2 नफल अदा करने थे। किंजा इज्जत व आबरू के साथ अपने घर की हो गई थी। वो सोच रही थी कि एक वो रात थी जब इन्होंने किंजा को इसी गेट को पार करने से रोक लिया था, और आज इन्होंने इसी अवैस के साथ बेचकर बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि वो जानती थी इस रात और आज के रोशन दिन में बहुत फ़र्क था। आज वो इसकी बीवी थी जिसे दुनिया की कोई ताकत इसके साथ जाने से नहीं रोक सकती थी। ये था जी आज का अफसाना। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।